باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف کی 27 اور 28 دو آیات آج ہم پڑھیں گے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، نوع انسانی، دیکھنا کہیں تم لا یفتننکم، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے شیطان نون پہ پیش ہے، فاعلی حالت میں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ فتن کے بنیادی معنی ہوتے ہیں سونا چاندی کو پگھلانے کے لیے ان کو گرم کرنا اور پگھلا دینا، اور اسی گرمی کی نسبت سے سخت مصیبت اور عزیمت اور مسائل کو بھی کہتے ہیں کہ تمہیں وہ فتنے میں، مسائل اور پرابلم میں نہ، تمہیں مصیبت کا موجب نہ بن جائے شیطان۔ کما اخرج ابویکم، جس طرح اس نے تمہارے آباء و اجداد کو اخرجا، جیسے اس نے نکالا، اخرجا فعلا، اس نے نکالا، ابویکم تمہارے والدین کو، من الجنہ جنت سے، ینزغ عنہما، نزع ہے، اور یزعو ہے، یزغو نہیں، نزع سے ہے، نزع میں نے ہوتا ہے کھینچنا، کھینچ کے کسی چیز کو نکال لینا، عنہما ان دونوں سے، یعنی آدم اور اس کی جو بیوی، یعنی مؤنث مذکر دونوں کے لیے آیا ہے، دونوں کو لباسہما، ان دونوں کے لباس اس نے کھینچ لیے، اور لیوریہما، تاکہ وہ دونوں کو وہ دکھائے، یوریا رایوں سے ہے، تاکہ وہ دکھائے دونوں کو، سوآتہما، دونوں کی شرمگاہیں، یعنی ایسی چیز جس کو دیکھنے سے عار آئے، شرم آئے، سو برائی کو بھی اس لیے کہتے ہیں، ان دونوں کی شرمگاہوں کو تاکہ دکھائے۔ انہو یراکم، وہ بے شک وہ یعنی شیطان، یرا دیکھتا ہے، کم تمہیں، ہوا وہ یعنی شیطان، وقبیلہ اور اس کا قبیلہ، اس کی جو جماعت ہے وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتی ہے کہ من حیث لا ترونہم، وہاں سے کہ جہاں سے تم لا ترون، تم نہیں دیکھتے ان کو، یعنی تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن وہ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ گروہ ایسا ہے کہ جو اپنے مقامات میں تمہاری گھات میں رہتا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے، یہ جذبات تمہارے دل کی گہرائیوں اور لاشعور میں رہتے ہیں، لیکن انہی کے رفیق بنتے ہیں کہ جو ہمارے قوانین پہ ایمان نہیں رکھتے۔ اولیاء ان جعلنا الشیطان، بے شک ہم نے بنایا شیطان کو، اب نون پہ، شیطان کے نون پہ زبر ہے تو یہ مفعولی حالت میں شیطان کو ہم نے بنایا، یہاں پیش تھی نا، تو شیطان نے فتنے میں مبتلا کیا، اس میں شیطان کو ہم نے بنایا اولیاء، ولی دوست بنایا، للذین لا یؤمنون، ان کا ولی، ان کا دوست جو ایمان نہیں رکھتے، یعنی یہ جذبات چونکہ تمہارے دل کی گہرائیوں اور لاشعور میں رہتے ہیں تو یہ انہی کے رفیق اور دمساز ہوتے ہیں جو ہمارے قوانین پہ ایمان نہیں رکھتے، جو بلند انسانی زندگی، مستقل اقدار، قانون مکافات اور اخروی زندگی پر یقین رکھیں، وہ حیوانی سطح کے جذبات سے، ان کے شیطان کے جن کا ذکر ہی کیا گیا ہے، ان سے مغلوب نہیں ہوتے، وہ انہیں ہماری عائد کردہ حدود کے اندر رہتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب انہوں نے کیا، وَإِذَا، یہ نہیں ہے بلکہ اذا ہے، جو ہی، فعلوا انہوں نے کیا،
یعنی یوں ہی وہ کرتے ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کرتے ہیں فاحشتاً بے حیائی کا وہ کام کرنا چاہتے ہیں، جب حیوانی جذبات انسان کو کسی بے حیائی پر آمادہ کرنا چاہیں تو قالوا وجدنا آباءنا، تو کہتے ہیں ہم نے پایا، وجدن پایا ہم نے، علیہا اس پر، یہ فحش بات پہ ہم نے پایا اپنے آبا کو، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا اس کا، امرا اس نے حکم دیا نہ ہمیں اس کا۔ تو شروع میں تو وہ تھوڑی سی جھجک ہوتی ہے، لیکن جب ایک دو نسلیں گزر جائیں تو پھر وہ جھجک ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بے حیائی کی باتیں عام روش کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اور پھر قل ان اللہ، اور اسی بہانے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے آبا نے کہا ہے تو اس لیے یہ غیر اسلامی نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے اسلام کی روش کو وہ بطور سند پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا قل ان اللہ، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ، لا یأمر بالفحشاء، کہ اللہ جو ہے وہ بے حیائی کی باتوں کا حکم نہیں کرتا، لا یأمر نہیں وہ حکم کرتا، فحش باتوں کا، بالفحشاء ساتھ فحشائے فحش باتوں کا حکم نہیں کرتا۔ اتقولون علی اللہ، کیا تم کہتے ہو اللہ پر ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ تو ان بے حیائی کی باتوں کا اللہ حکم نہیں کرتا، تم جس بات کا علم نہیں رکھتے اسے خدا کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو؟ جس بات کے متعلق تم کہو کہ وہ شریعت خداوندی ہے، اس کے مطابق تمہیں خود علم ہونا چاہیے کہ وہ واقعی ایسی ہے۔ یہ کہہ دینا کہ ہمارے اسلاف ہم سے زیادہ علم رکھتے تھے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے جس بات کو انہوں نے حکم دے دیا ہے وہ واقعی خدا کا حکم ہوگا، یہ بہت غلط دلیل ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔